السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے جمعہ کے دن ہمیں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے۔ اللہ تو نے دنیا میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں ہزاروں تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیے، جمعہ کے دن میں نیکی کر لی، جمعہ کے دن میں بھلائی کے کام کیے، اللہ پاک ان کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان کر دے گا، باقی 6 دنوں میں بھلائی کے کام کرنے ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچائے رکھا، جمعہ کے دن کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، بولو بے شک۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت بولو آنے والی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، بولو باقی کون رہے گا؟ ایک اللہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لے، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ارے ایک بھائی دوسرے بھائی کو سہارا دینے کو تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو بولو آخرت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت آنی ضرور ہے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ یہ سنا بھی ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور لوگ بتلاتے بھی ہیں کہ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں وقت میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ بولو قیامت کا علم اللہ کے سوا بولو کسی کو نہیں۔ کون جانتا ہے قیامت کب آئے گی؟ بولو اللہ جانتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنی سچی زبان مبارک سے بات بیان فرمائی، جب تک زمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا مرد موجود ہے، زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، یعنی کوئی ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر موجود ہے، بولو تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج چل رہا ہے۔ جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، پھر اللہ پاک قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ تو اس بات پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اگر ہم ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، تو بولو قیامت ہم پر قائم نہیں ہوگی، قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں، فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں، بولو وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ محبت خود اللہ نے ڈالی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ہر انسان کے دل میں سونے اور چاندی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کو اللہ نے سونے کا مالک بنایا ہے، اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا، بولو دینے والا کون؟ اللہ۔ اگر کسی نے اللہ کو سونے چاندی کا مالک بنایا ہے اور وہ غفلت میں سونا چاندی ہاتھ سے چلا جائے، غفلت میں لاپرواہی کی وجہ سے تمام کا تمام سونا چاندی برباد ہو جائے، تو بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا گیا اس سے ڈبل واپس آ سکتا ہے۔ بولو اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ جتنا گیا اس سے بھی ڈبل آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر زندگی بھر بولو وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، قیامت میں اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین کچھ سوالات کریں گے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، او میرے بندو، میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی تھی، اور خوبصورت زندگی دینے کے بعد زندگی کا خوبصورت مقصد سمجھایا تھا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ زندگی اللہ پاک نے ہمیں کیوں نصیب فرمائی ہے؟ اس لیے کہ زندگی ہمیں اللہ پاک نے اس لیے نصیب فرمائی ہے تاکہ ہم مختصر سی زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو بولو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم کبھی فجر کی نماز میں آرام سے سوتے نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو حی علی الصلاۃ، حی علی
فلاح کی صداؤں کو سننے کے بعد ہم اپنی دکان پر کبھی آرام سے بیٹھتے نہیں، اپنے گھر میں کبھی آرام سے بیٹھتے نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پیٹ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہم کبھی سودی لین دین نہ کرتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے ماں باپ کبھی ہمارے برے اخلاق سے دکھی نہ ہوتے، اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی جو کسی کی امانت ہے وہ ہمارے غصے سے ڈرتی نہیں۔ لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو بولو کس کو نہیں پہچانا؟ رب کو نہیں پہچانا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ تو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے عبادت کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں بھیجا تو اس لیے کہ تم عبادت کرو، لیکن اس کا مطلب اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے تم عبادت کرتے رہو، 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہو، 24 گھنٹے تسبیحات کا اہتمام کرتے رہو۔ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں ہم پر فرمائی، قرآن کریم میں موجود ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بولو اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو کون سا مذہب؟ بولو نا کون سا مذہب؟ مذہب اسلام۔ کیسے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی کھانا کھائے، بولو کھانا کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے۔ اگر ہم کھانے سے پہلے نیت کو درست کر لے کہ اللہ تیرا حکم ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ، اللہ کے رزق سے پیو، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اس طاقت سے میں تیرے دین کا کام کروں گا، تجھے راضی کرنے والے اعمال کروں گا۔ اور کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لے وے، بسم اللہ پڑھ لے وے، سنت کے مطابق بیٹھے اپنی جگہ پر سے کھانا کھاوے، اپنی طرف سے کھانا کھاوے، کھاتے ہوئے دنیا کی باتیں نہ کرے، کوئی عیب نہ نکالے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی کھاتے ہوئے صرف اللہ کی تعریفی کلمات کہہ دے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ پاک سے جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں اس قابل تو تھا نہیں کہ تو مجھے کھلاتا، ارے میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، تو چاہتا تو مجھے پانی کے گھونٹ گھونٹ سے محروم کر سکتا تھا، تو چاہتا تو مجھے کھانے کے لقمے سے محروم کر سکتا تھا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اچھی سے اچھی نعمت کھلائی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی یہ تعریفی کلمات کہتا ہے اللہ پاک اس سے اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں او میرے فرشتوں، میرے اس بندے کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کا آج کا پورا دن روزے میں شمار ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد کوئی میرا امتی سنت کے مطابق ہاتھ دھوے، دعا پڑھ لے وے۔ دنیا والوں کی نظر میں یہ آدمی کھانے بیٹھا ہوا تھا، اپنا پیٹ بھرنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، حقیقت میں اس کا اتنا وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہو گیا۔ بولو ہم روزانہ رات کو سوتے ہیں اور یہ سونا بولو ہماری ضرورت ہے، اور حدیث شریف میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دیر دیر تک نہ جگا کرو، بغیر ضرورت کے نہ جگا کرو، جتنا ہو سکے جلدی سونے کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو جاتی ہے، پھر فجر کی نماز کی جماعت کی نیت کر کے سو جاوے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے، بولو ہر ایک کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، پریشانیاں ہوتی ہے، ہر ہنستا چہرہ بولو خوش نہیں ہوتا، اندر ہزاروں دکھ دلوں میں دفن ہوتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم دکھ کہتے ہیں تو دنیا والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دکھوں کو رو رو کر سنتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے دکھ کہیں گے ارے ماں کا کتنا بھی نافرمان بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کا کتنا نافرمان بیٹا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب ماں باپ کے سامنے وہ اولاد رونے لگے، بولو اولاد کا رونا ماں باپ دیکھ سکتے ہیں؟ بولو نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے نہیں
70 करोड़ अरब खरब यानी जितनी तादाद हो सकती है उससे भी ज़्यादा माओं से अल्लाह पाक बोलो मेहरबान रहीम और करीम है, वो अपने बंदों का रोना कैसे दे सकता है। हदीस शरीफ में लिखा है मेरा कोई उम्मती रात को सोने से पहले वुज़ू कर लेवे, वुज़ू करके सोवे, फरिश्ते उसके जिस्म से टच हो जाते हैं, फरिश्ते उसके जिस्म से लग जाते हैं और ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, रात को आँख खुल जावे अल्लाह के सामने कह देवे अल्लाह फलानी तकलीफ़ में हूँ, फलानी परेशानी में हूँ, फलाने दुख में हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, मेरे उम्मती तेरे अल्लाह से मांगने में देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के मंजूर करने में बोलो देर हो सकती नहीं है। और हदीस शरीफ में लिखा है कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह पाक पूरी रात फरिश्ते को हिफाजत के लिए खड़ा कर देगा। और हदीस शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई उम्मती सुन्नत के मुताबिक सोया है, अगरचे पूरी रात वो सोया है, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं ओ मेरे फरिश्तों अगरचे ये मेरा बंदा सोया है लेकिन मेरे महबूब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब के तरीके पर सोया है, मेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक सोया है, मेरी इज्जत की कसम आज की इसकी रात सोने में शुमार नहीं हो सकती बल्कि आज की इसकी पूरी रात मेरे महबूब की गुलामी में शुमार होगी, मेरे महबूब की इताअत में शुमार होगी, इबादत में शुमार होगी। तो मेरे भाइयों इससे आसान दीन कोई हो सकता है? बोलो खाना भी इबादत, सोना भी इबादत। हम बिजनेस करते हैं, अरे बोलो करते कि नहीं करते, और ये हमारी ज़रूरत है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करे, इसलिए बिजनेस करे, उलमा जानते हैं हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इसलिए कारोबार में लगता है, इसलिए हलाल कमाई में लगता है कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना न पड़े, किसी के सामने सवाल न करना पड़े। तो उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। और एक हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरा कोई उम्मती, हदीस की बयान करने वाली हमारी अम्मा हज़रत आयशा फरमाती है, सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए, बिजनेस करते हुए, कारोबार करते हुए शाम को थक जाता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। बोलो इससे आसान कोई दिन हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हो और हमारे गुनाह भी बोलो माफ हो रहे हो। और एक हदीस में फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। बोलो जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बिजनेस करते हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बिजनेस करते हैं, तो बोलो हमारा बिजनेस करना भी क्या शुमार होगा, इबादत शुमार होगा। इससे आसान दिन बोलो कोई हो सकता नहीं है। हम शादी करते हैं, शादी करना बोलो हमारी ज़रूरत, मर्द को एक औरत की ज़रूरत है, औरत को बोलो मर्द की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा अपने बच्चों का निकाह खुद शादी करे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करे, यानी शादी में खोटे खर्चे न करे, फजूल खर्ची न करे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करे, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला कोई काम न करे, तो उसका शादी करना भी इबादत शुमार होगा। और बोलो हम मुसलमान हैं, कहो बेशक अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया। हमारे त्यौहार भी बोलो सिर्फ दो ही त्यौहार है, बोलो कौन से, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। इसके अलावा बोलो हमारा तीसरा कोई त्यौहार नहीं है। गैर लोग ना हमारी ईद मनाते हैं ना हमारी बकरा ईद मनाते हैं, तो हमारे मुसलमान क्यों इनके त्योहारों के पीछे पागल हो जाते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। आज बहुत से लोग कभी कभी हम समझाते हैं अल्लाह के बंदो, अरे उत्तरायण के मौके पर मौलाना देखो हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा पागल होते हैं, उनका तो त्यौहार होता है, उससे ज़्यादा पागल हमारे बच्चे। दिवाली के मौके पर उनके बच्चों से ज़्यादा
پٹاخے پھوڑنے میں ہمارے بچے، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کیا کریں مول صاحب، بچے مانتے ہی نہیں ہیں. یہی جواب ہوتا ہے نا. ارے موبائل بچوں کو کیوں دیا؟ بچے مانتے نہیں ہیں. اچھا اب تو الحمدللہ ڈیجیٹل دور ہے. پہلے دیہاتوں میں آپ نے وہاں دیکھا کہ لائٹیں جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ موم بتی جلاتے ہیں، موم بتی یا دیا جلاتے ہیں. اب کسی کا چھوٹا بچہ ہو، جیسے میری چھوٹی بچی 1.5 سال کی بچی، اب وہ موم بتی جل رہی ہو اور اس کو پکڑنے جاوے تو میں کیا کروں گا؟ بولو پکڑنے دوں گا نا؟ نہیں پکڑنے دوں گا. کیوں؟ بچی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک روشنی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ آگ ہے. اب بچہ اور زیادہ ضد کرے گا تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے گا، لیکن اس آگ کی طرف بولو جانے نہیں دیا جائے گا. پھر اور زیادہ ضد کرے گا، روئے گا، اس کا رونا برداشت کریں گے، 2-3 تھپڑ مار کر چپ کرنا برداشت کریں گے، لیکن موم بتی کو پکڑنے بولو نہیں دیں گے. تو پھر کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہو؟ یہ گناہ ماں باپ کے دل میں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہتا. قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے جس کے سامنے مذہب اسلام کی تعلیمات واضح ہو چکی ہیں، اسلام مذہب کیا کہتا ہے، اسلام مذہب کی تعلیم کیا ہے، اب وہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کرے گا، غیروں کے طریقوں کو فالو کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول ہونے والا نہ آخرت میں قبول ہونے والا. اور دنیا میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا کہ اللہ نہ چاہے تو بولو اس کی بھرپائی کوئی کر سکتا نہیں. اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی. کل قیامت میں پوچھیں گے اللہ او میرے بندو میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، کس مشغلے میں گزاری؟ میرے بھائیوں آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، کہو انشاءاللہ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور محبت کریں گے، اللہ ضرور محبت کرے گا. نمبر 1 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ. بولو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ اور میرے بھائیوں اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، بولو دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ پاک دنیا والوں کے سامنے جھکا دے گا. نماز پڑھو گے زندگی میں برکت، نماز پڑھو گے روزی میں برکت، شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک زندگی میں بھی حفاظت فرمائے گا، موت کے وقت بھی حفاظت فرمائے گا. اور سب سے بڑا انعام، بولو دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، ارے بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، ماں باپ کو رلاتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کے دل کے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے حرام کھاتے ہوئے حرام کماتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، دنیا سے جائیں گے. اللہ موت کے وقت بولو ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. بولو پہلا کام کون سا کرو گے؟ کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے. اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو بولو اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو بولو اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. کما تدین، ہمارے نبی کے حدیث کے الفاظ، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی برنی،
نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں، پھر وہ کبھی سکون اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے۔ شارٹ حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو اللہ پاک بڑے کریم ہے، کہو بے شک بڑے رحیم ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، بولو کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہو میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، مرنے سے پہلے ضرور سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس لیے بولو کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سناتم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔